آج آپ نے اور میں نے اس موسم بہار نیکیوں کا جو آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دینا ہے، اپنے آپ کو ایک انرجی دینی ہے، اپنے آپ کو یہ بات بتلانی ہے کہ ہم کہاں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی تخلیق صرف مسلمانوں کی نہیں، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہی تھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا اللہ رب العزت نے تمہیں اور مجھے بلا وجہ پیدا کر دیا؟ بلا وجہ، بغیر کسی سبب کے؟ کیا یہ دنیا کھیل کود اور تماشے کے لیے اور دن رات صرف روزی کمانے کے لیے، دن رات صرف روزی کمانے کے لیے بنائی گئی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے یہ سمجھ لیا یہ زندگی صرف کھیل تماشا اور تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنے والے؟ دنیا کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف انداز میں، اور اللہ نے بھی واشگاف انداز میں مسلمانوں کے لیے بیان کیا۔ یہ دنیا، الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ اور الدنیا مال، اور دنیا مال ہے، دنیا سے روزی اور روٹی کمانا صرف اس کے لیے ہے، لمن لا مال لہ، جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ اور اس کو جمع کون کرتا ہے؟ لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ ایک حدیث انسان کو سمجھ آ جائے دنیا کی حقیقت۔ ہم یہ سنتے تو رہتے ہیں کہ دنیا بالکل ردی چیز ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور مچھر کے پر کے برابر بھی ہو اگر اس دنیا کی حیثیت، یہ سنتے رہتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی ہو، تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو پانی بھی نہ پلائے۔ سنا ہے، سب نے سنا، سب کو پتا ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ بات کتنی کو اتری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، الدنیا ملعونۃ، اس دنیا پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ جس کے اوپر لعنت کرے خالق ہے، مالک ہے، اپنی مخلوقات میں سے جس کے اوپر مرضی لعنت کرے۔ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، دنیا میں ہر چیز کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے، اللہ، تین چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز ان کی طرف لے جانے والی۔ گویا انسان کو ان تین میں سے ایک کیٹیگری میں ہونا چاہیے، اللہ عالم او متعلم او ذکر اللہ۔ ہر چیز کے اوپر لعنت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ ملعون چیزوں کے پیچھے بھاگنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں مجھ سے اور آپ سے۔ صرف تین چیزوں کے اوپر اس دنیا میں لعنت نہیں بھیجی گئی، گویا ان کے اوپر رحمت بھیجی گئی ہے۔ ایک عالم کے اوپر جو دین کا علم حاصل کر کے عالم بن جائے، دوسرا جو عالم تو نہ ہو، کاروبار میں بھی بیزی ہو، مصروف ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا بھی ہے، لیکن وہ طالب علم ضرور ہو، ہر وقت اس کی یہ خواہش ہو کہ جہاں دین کی بات مل جائے، جہاں سے دین کی بات سنوں، اس کو یاد کروں، یا عالم ہو جائے یا متعلم ہو جائے یا طالب علم بن جائے۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر لعنت نہیں ہے، یا ذاکر بن جائے، نہ عالم ہے نہ متعلم ہے، لیکن زبان ایسی ہے، کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے، جب فارغ وقت ملتا ہے کہہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ذکر اللہ ہو اور ذکر اللہ کرنے والا ہو۔ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان کر دی، وہ یہ ہے جو ان تین رستوں کی طرف رستہ لے کے جا رہا ہے وہ رستہ بھی لعنت سے پاک ہے۔ مثلا آپ مسجد میں آ رہے ہیں ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے، رسول اللہ کی بات سننے کے لیے، گویا گھر سے نکلتے ہی حالت عبادت میں ہے۔ اور بعض حدیثیں آپ نے سنی ہوگی کہ مسجد کی طرف جانے والا، گھر سے نکلنے والا، اس کا اجر پورے کے پورے احرام باندھے ہوئے حاجی کے برابر ہے۔ گویا ذکر کے رستے پہ چلنے والا بھی
لعنت سے پاک ہو گیا، علم کے رستے پہ چلنے والا بھی پاک ہو گیا، خود کو طالب علم سمجھنے والا بھی پاک ہو گیا۔ اور عالم ہونا یہ تو بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے، اور اللہ کرے اللہ کل قیامت کے دن ہم میں سے بعض کو علماء میں بھی اٹھائے، عالم ہو یا متعلم ہو یا ذاکر ہو یا ذکر کرنے والا ہو۔ بتائیے آپ میں سے ایک بندہ کوئی حدیث بھی نہیں جانتا، کوئی حدیث بھی نہیں جانتا، کوئی قرآن کی آیت زبانی یاد نہیں، مثال دے رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ سارے مسلمان ہیں، سورۃ فاتحہ سب کو آتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک مثالاً کہہ رہا ہوں، کیا اس کو سبحان اللہ کہنا مشکل ہے؟ کیا اس کو الحمدللہ کہنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہم نے مشکل بنائی ہوئی۔ تو گویا ایک عام بندہ بھی جب بھی فارغ بیٹھے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے تاکہ اس لعنت سے نکل جائے جو اللہ نے اس دنیا کے اوپر اور دنیا کی ہر چیز کے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تمہیں بلا سبب پیدا کیا گیا ہے؟ اور اگر اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بلا سبب اور آپ کو اور مجھے بلا سبب پیدا کیا تو تخلیق کا مقصد بھی اللہ نے قرآن پاک میں بتلا دیا، آپ جانتے ہیں کہ تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے کہ جن اور انس میری عبادت کریں، لیکن ایک اور اینگل سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، اگر اللہ رب العزت نے یہ دنیا کھیل کود تماشے اور بس جس طرح بعض ایتھیسٹ اور دین بیدار لوگوں کا یہ دعویٰ اور نعرہ بن گیا انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، دین میں انسانیت ہے، لیکن انسانیت ہی کو مذہب مان کے اور اللہ کے حقوق کو فراموش کر دینا، اس سے بڑی بدعقیدگی بھی کوئی نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ویسے ہی پیدا کیا تو آپ قرآن پاک کی ایک صورت ہے جن میں آیتوں کی ترتیب اللہ نے کسی اور انداز میں لگائی ہے، لیکن تشریح کسی اور انداز میں بھی، یہ بھی قرآن پاک کے ایجادات میں شامل ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اگر دنیا بے سبب ہوتی تو اللہ رب العزت نے جو انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ کا سسٹم بنایا ہے وہ کتنا جامع ہے، وہ کتنا مضبوط ہے، وہ کتنا پختہ اور پکا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے وہ سسٹم بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت تو چندہ بھی نہیں تھی، لیکن اللہ بیان کر رہا ہے تاکہ اللہ کی بات شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان حلق سے کوئی آواز نہیں نکالتا، کوئی آواز کبھی کبھی بامانی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بے معنی بھی ہوتی ہے۔ انسان حلق سے کوئی آواز نہیں نکالتا، جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈنگ پہ بیٹھے نہیں ہوتے اور وہ لفظ کو کیا آواز کو بھی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے یہ ریکارڈنگ کیوں ہے؟ اگر آپ کے اور میرے اعمال پیش ہی نہیں ہونے تو میرے اور آپ کے اعمال کی یہ ریکارڈنگ کے جو حلق سے آواز نکل رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں یہ ترتیب اور انداز میں ہے اور اس کی تشریح اس انداز میں ہے۔ اس سے آگے چلیے، حالانکہ قرآن پاک میں یہ ترتیب اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ اس سورت کا مطالعہ کرنا، یہاں پہ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی ریکارڈنگوں کا ذکر کیا، اور پھر کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں لفظ کے بغیر بھی کچھ عمل کرتا ہوں، میرا ہاتھ عمل کر رہا ہے، میں مسجد کی طرف چل رہا ہوں، اس کو کون ریکارڈ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا جو حلق سے آواز نکلتی ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی کوئی اشکال نہیں چھوڑا بندے کے دماغ کے لیے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، تو کوئی بھی عمل کر لے، چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ بدنی ہو، کون سا ایسا عمل ہے جو دائیں اور بائیں والے فرشتے کی نظر سے اوجھل ہو جائے؟ اور پھر کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ دائیں اور بائیں والے کی نظر سے کچھ اعمال اوجھل ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے دل میں نیکی کا خیال آ رہا ہے، میرے دل میں نیکی کا خیال آ رہا ہے، اور حدیث موجود ہے کہ نیکی کا خیال بھی نیکی ہے۔ اب نیکی کا خیال یہ دائیں اور بائیں والے کیسے لکھ رہے ہوں گے، کیسے ریکارڈ ہوگی؟ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ برابر نیکی بھی ہوگی، دیکھی جائے گی اور دکھائی جائے گی،
یہ جو نیکی کا خیال آیا یہ تو دائیں بائیں سے ریکارڈ نہیں ہو سکتا، یہ میرے منہ سے نہیں نکلا. تو اللہ رب العزت نے اس اشکال کو بھی غلط ثابت کر دیا، اور میں اور آپ اس دھوکے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بلا سبب بنائی ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے نیکی کے خیالات کو بھی کل قیامت کے دن کے لیے ریکارڈ کر رہا ہے.